اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کی شروعات میں اپنی الوہیت کا ذکر فرمایا اور ختم اپنی ربوبیت کے تذکرے پر کیا۔ شروع سورت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا تذکرہ فرمایا اور اختتام ان کی بشریت پر کیا۔ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بلندی عبدیت ہے، اس لیے انسان ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ اب صرف محبت کا آ جانا مقصود نہیں ہے، جب محبت آ جائے تو پھر محب ہمیشہ محبوب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور رضا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اگر اللہ اچھے حالات بھیجے تو شکر کرنا اور برے حالات میں صبر کرنا۔ جب بندے کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، یعنی مقام رضا حاصل ہو جائے، تو پھر اس کو مقام عبدیت حاصل ہو جاتا ہے۔ عبد کا لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال فرمایا۔ مفسرین کی نظر میں عبد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بعض کے نزدیک عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات میں اختلاف نہیں کرتا، ہر حال میں راضی رہتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ چونکہ اس سورت کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس دجال سے بچائے گی۔ پہلے دجال کے معنی کو سمجھیں کہ یہ دجل سے نکلا ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں اور ملمہ سازی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ اوپر سے کچھ اور ہوگا اور اندر سے کچھ اور، اسی طرح دجال بھی اندر سے کچھ اور ہوگا اور باہر سے کچھ اور۔ آج کے دور میں اسی طرح دجالی تہذیب ہے کہ اوپر سے تو خوش نما نظر آتی ہے مگر اندر سے کچھ اور ہے۔ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ اس دور میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں بھی کہف میں گھسنا ہوگا۔ جی ہاں، کہف میں۔ آج کے زمانے میں 5 کہف ہیں۔ اگر انسان ان میں داخل ہو جائے تو وہ دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ ان میں پہلا کہف ہے مدارس۔ ان میں جو داخل ہو جائے گا وہ اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرا اللہ والوں کی خانقاہیں۔ جو لوگ اللہ والوں سے جڑ جاتے ہیں تو وہ لوگ زمانے کے فتنے اور فساد سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا دعوت و تبلیغ کا کام، یہ بھی کہف کی مانند ہے۔ جو نوجوان صرف سے روزہ یا چلہ لگا لیتے ہیں وہ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے گھر والوں کا دین بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ چوتھا قرآن مجید۔ جو قرآن مجید کے ساتھ دل لگائے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سیکھے گا، اس کو سکھائے گا، اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنا دین بچا لیتا ہے اور قرآن اس کے لیے کہف بن جاتا ہے۔ 5واں مکہ اور مدینہ، یہ 5واں کہف ہے۔ احادیث کے مطابق جو بھی ان میں داخل ہو جائے گا وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ 5 کہف ہیں جن میں داخل ہونے سے انسان اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے اور دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔